تک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بکر صاحب، حضرت صاحبزادہ والا شان میاں عزیز الدین صاحب، صاحبزادہ حافظ میاں عبد الرحمن صاحب، حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابان حسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حضرت میاں صاحب کی، آپ وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور صاحبزادہ صاحب کے حکم کے مطابق چند منٹوں کے لیے حاضری مجھے حکم ہوا ہے لگوانے کا، تو میں تھوڑے وقت میں جتنی کم ہو سکے اتنی آپ کی سمع خراشی کروں گا، اور صرف ایک دو عرض کر کے اجازت لوں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے حاضری لگوانے کا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شرکپور شریف، اور میں یہ دل سے کہتا ہوں کہ شرکپور شریف میں آنا، یہاں کا لنگر کھانا، یہاں کے دربار شریف تو بڑی بات ہے، یہاں کے بیلیوں کی زیارت کرنا بھی باعث بخشش بن سکتا ہے اگر بندہ محبت سے دیکھے۔ اور جہاں تک میری نسبت کا تعلق ہے، طریقت میں سب سے زیادہ نسبت کا تعلق ہوتا ہے، تو میرا تو دادکا ہو یا نانکا ہو، وہ دونوں گھر غلام ہیں شرکپور شریف کے، اور دونوں جگہ پہ جو فیض جاری ہے وہ شرکپور شریف کے کرم کا صدقہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جن کا آج عرس ہے، ان کا ہی فیض ہے، جو کرما والا شریف میں ہو، جو کیلیاں والا شریف میں ہو، جو گھنگ شریف میں ہو، یا جو باقی آستانے ہوں، کیونکہ بہت سارے بیلیوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ جب یہ نعمت مکان شریف سے شرکپور شریف آئی تو مکان شریف کے سید امام علی شاہ صاحب اور سید صادق علی شاہ صاحب کے بعد عمر کے مطابق حضرت میاں شیر محمد شرکپوری اعلیٰ حضرت کا عمر کا ایک طویل فرق ہے، اور جب خواجہ امیر الدین ولی نے وہ امانت آپ کو دی تو یہ خاص طور پہ کہا کہ یہ امانت ادھر سے آئی تھی، اور مجھے جو عمر خضر عطا ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو سرکار نے مکان شریف سے فرمایا تھا کہ شیر محمد آئے گا، جو واقعی شیر محمد ہوگا، یہ امانت اس تک پہنچانی، تو وہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اور بعض پھر آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات مرید کی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کے پیر کے نظر و کرم سے بھی اس کو اس کے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر جو میاں صاحب کی شان ہوئی اور جس طرح وہ آفتاب ولایت چمکا ہندوستان میں اس وقت، اس کی مثال نہیں بنتی۔ اگر میں کہوں کہ حضور غوث زماں تھے، قطب الاقطاب تھے، قطب زمانہ تھے، اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے، تو یقین کریں کہ الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، میں تو ویسے جاہل مطلق آدمی ہوں، لیکن عالم لوگوں کا بھی ذہن بھی ختم ہو سکتا ہے، الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ حضور میاں صاحب کی شان کے بارے میں ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، سرکار کی شان اتنی۔ میں اپنے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے جو میرے جیسے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو اللہ اور اس کے حبیب نے شیر محمد بنا کے بھیجا ہو، باقی کمی رہ کیا گئی پیچھے، آپ اس پہ غور کریں۔ اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم میاں صاحب کے آستانے سے منسلک ہیں۔ سرکار کی غلامی کا توق ہمارے گلوں میں۔ میرے نانا سید نور الحسن شاہ بخاری نے یہاں 14 سال لنگر شریف میں خدمت کی، یہاں پہ لنگر کھلایا انہوں لوگوں نے، اور میرے دادا نے، وہ فیروز پور سے چل کے آتے تھے، اور وہ پچھلے عرس پہ جناب سجادہ نشین نے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جیسے ان کو جو پہلی دفعہ آئے تو میاں صاحب نے اپنی شکل میں 2-3 دفعہ روکا، اور جب وہ ادھر آ گئے تو آپ نے فرمایا بھی شاہ جی مڑے نہیں ہو، آتے گئے ہو۔ اور میں جو ایک بات کرنے چاہتا ہوں، میرے بھائی نے ابھی فدا حسین شاہ صاحب نے وہ بات کہی، اس بات کو میں دہراتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ لوگ کوئی درد کے لیے آتا ہے، کوئی مرض کے لیے آتا ہے، کوئی اولاد کے لیے آتا ہے، کوئی دنیا کے فائدے کے لیے آتا ہے، مگر ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس درگاہ پہ ہم جا رہے ہیں، جس دکان میں ہم جا رہے ہیں، اس میں سودا اصل ملتا کیا ہے۔ آپ حلوائی کی دکان پہ جاؤ گے تو مٹھائی مانگو گے نا، آپ سبزی کی دکان پہ جاؤ گے تو سبزی مانگو گے۔ جب اللہ کے بندے پہ دروازے پہ آتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مانگتے ہیں، باقی سب مل جاتا ہے اگر وہ مل جائے۔ اور میں آپ کو ایک عرض اپنے دادا سے منسوب حضرت
سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری گنج کرم کے حوالے سے کہہ دوں کہ میاں صاحب نے ایک دفعہ آپ محبت میں آئے اعلیٰ حضرت اور ان کو بلایا اور یہ لفظ بولے بے شاہ جی دین چاہیے کہ دنیا. تو حضرت صاحب نے عرض کیا حضور دین چاہیے. دوبارہ آپ نے حکم فرمایا شاہ جی دین چاہیے کہ دنیا. تو آپ نے فرمایا حضور دین چاہیے. اب تیسری بار جب حکم کیا تو آپ نے عرض کی کہ دین چاہیے. تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی اللہ تعالیٰ تانوں دین دیتا تو دنیا مگر مگر آئے گی. اور میں اج دے دن تک کہنا نہ دین دی کمی نہ دنیا دی کمی کچھ نہیں ساڈے تے چھڈی میاں صاحب دے جوڑیاں دے صدقے سرکار کے نالین کے صدقے. اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا, آج میرا دل بڑا تکلیف میں ہوتا ہے یہاں علماء کی محفل میں, اور علماء سے معذرت کے ساتھ میں چونکہ وہ فقیری لائن کا آدمی ہوں, ان کا علم ان کی تعلیم میرے لیے بڑی محترم ہے, مگر اس آستانے میں جو میاں صاحب کی اولاد ہیں ان کے قدم مبارک مجھے ان سے بھی محترم ہے. تو میں بڑے ڈر کے, بڑے خوف کے ساتھ, بڑے عجز کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصاً بیلیوں کو کہ ہم سارے سنیت کے دعویٰ دار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, مگر پچھلے 50 سال میں جو اہل سنت کے ساتھ عقیدے کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ شروع دیوبندیوں نے کیا تھا, اور اب کچھ ان کے لبادے میں ہم میں بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی ہیں, درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں, بات بھی حضور کی کرتے ہیں, مگر ان کے دل میں بغض علی اور بغض اہل بیت. میں آپ کو ایک عرض بڑی کلیئر بات کر دوں, اور میری کوئی بھی عالم جتنے یہاں صاحب بیٹھے ہیں میری اصلاح کریں اگر میں غلط کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سینے میں بغض سیدنا صدیق اکبر ہو کیا اس سے فلاح مل سکتی ہے؟ جس سینے میں سیدنا عمر فاروق کا بغض ہو کیا وہاں سے خیر ہو سکتی ہے؟ اور جس کو سیدنا عثمان غنی کی تکریم نہ ہو کیا وہاں سے کوئی کرم آ سکتا ہے؟ تو مجھے ایک بات کا یہ بتائیں کہ جس سینے میں پھر بغض علی ہو اور بغض حسنین کریمین ہو وہاں سے خیر آپ کو کیسے مل سکتی؟ تو خدا کے واسطے اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھیں. کوئی اپنے آپ کو ولی کہے, کوئی ملا کہے جو شہنشاہ ولایت کا منکر ہے, اس پہ ولایت آ ہی نہیں سکتی. جو علی کا منکر ہے ولایت کی طرف سے آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی اس پہ ولایت. اور ہمارے لیے عرض یہ ہے کہ ہمارا نقش بندیوں کا, ہمارا اہل سنت کا, حضور داتا صاحب کا, حضور غوث پاک کا کئی روایتیں یہ گھڑ رہے ہیں آج کل بے ایمان. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو تو کشتی پار ہے, ورنہ کشتی پار نہیں. اور دوسرا تقابل شروع ہو گئے, مولا علی کے ساتھ تقابل شروع ہو گئے, جناب حسنین کریمین کے ساتھ تقابل. اور شرم کرو, جن کو حضور نے کندھوں پہ کھلایا ہے, جن کو حضور نے یہ کہا ہے کہ تمہاری اور میری نسبت ایسے ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کی ہو سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو, ان کا بغض رکھتے ہو. ولی ہو کیسے سکتا ہے جو منکر علی ہو؟ ولایت جو ہے وہ حضور کے بارگاہ سے عطا ہی تب ہوگی جب محب علی ہوگا اور صحابہ اکرام کے راستے پہ چلے گا. جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو آستانے ہیں یہاں نے ہمیں اصحابہ کی تکریم اور اہل بیت کی محبت اور تکریم کا سبق دیا ہے. آپ تمام بیلی جتنی بھی حضور کی نسبتیں ہیں ان کا ادب کریں, ان سے پیار کریں, اور اپنی جو لگاؤ ہے, اپنی جو نظر ہے, ہم کوتاہ لوگ ہیں. دیکھیں نا, میں بے شمار, آپ وہ مثال تو نہیں دی جا سکتی, لیکن ایسے اصحابہ اکرام بھی آئے کہ جنہوں نے آ کے اسلام قبول کیا, ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, وہ جنگ میں گئے, وہ شہید ہو گئے, مگر ان کا درجہ جو ہے تمام ولیوں کتبوں سے افضل ہے کیونکہ وہ صحابی کے درجے میں چلے گئے. نماز انہوں نے نہیں پڑھی, کوئی انہوں نے ماں سوائے حضور کی محبت میں اور اسلام کے لیے جنگ لڑنے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, مگر ان کا رتبہ کیسے کسی ہو جائے گا ولایت کے دعویٰ دار کے ساتھ. یا یہ جو آج کل ایک وہ دوسرا طبقہ بھی ہے, ایک نعرہ لگا دیا کی ملنگی اور کہا ہم ان کے راہ سے پرے ہیں. نام تو ان کا تب لیں اگر ان کے راستے پہ چلنا ہے, نام تو ان کا تب لیں اگر ان کی شریعت پہ چلنا ہے. تو میں میرے دوستو آخری بات کر کے اور اپنے طور بھی اور آپ کو یہ اجازت لوں گا کہ ہمارا عقیدہ جو ہمیں دیا تھا, جس کو 50 سال سے, وہ دوسرے تو ہے ہی ہیں, مگر کچھ لوگ جو ہمارے لبادے میں آپ یہ کو چوٹ مار رہے ہیں, آپ اس عقیدے کو سوچیں جو حضرت میاں صاحب کا تھا. آپ اس عقیدے کو سوچیں جو
حضور مجدد پاک کا تھا. آپ اس عقیدے کو سوچیں جو حضور غوث پاک کا تھا. ہمیں کسی مولوی کے پیچھے نہیں لگنا. ایک ذہن میں رکھیں کہ جس دل میں بغض ہے اہل بیت کا اور اصحابہ کا، وہ کوئی ہو، اور جس زبان کو تکلیف ہوتی ہے ان کا ذکر کرنے پہ، یا جن کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے اہل بیت کا ذکر کرنے سے، ان سے بچائیں اپنے آپ کو، ان سے بچائیں اپنے آپ کو. اور اپنی نظر، اپنا ذہن رکھیں حضور حضرت میاں صاحب کی طرف، اور آپ کی اولاد سے فیض و برکات حاصل کریں. اور ایک چیز مجدد پاک سے دوستوں نے پوچھا تھا کہ طریقت کیا ہے. آپ سے وہ فارسی اس وقت رائج الوقت زبان تھی، تو کہا طریقت چیز، تو کہا ہما ادب است. جہاں آپ کا مرشد ہوتا ہے نا، وہاں پھر عیب تلاش نہیں کرتا. حضور میاں صاحب کی اولاد جو ہے، آپ کا بیڑا پار تب ہوگا اگر ان کے نالائن پاک جو ہیں ان کے جوتوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھیں. یہاں سے کہیں گے تو کچھ نہیں بنے گا، دل سے کہیں. خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اس بارگاہ سے منسلک ہیں، مگر ہمیں ان کے عقیدے پہ بھی چلنا ہے. ہم وہ عمل اس طرح نہیں کر سکتے، ہم فضل کے طالب ہیں، مگر فضل ہمیں تب ملے گا جب ہمارا چہرہ جو ہے وہ صحیح سمت میں ہوگا، وہ اس عقیدے کی طرف سے ہوگا جو حضور میاں صاحب ہمیں دے کے گئے. میں اس کے ساتھ آپ کی اجازت سے، اور بھی لوگوں نے کرنا ہے، اور میاں صاحب کا چونکہ حکم تھا باہر سے میرے پیر و مرشد کا، تو میں نے اپنی حاضری لگائی ہے. خدا تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے، اور ہمارے بچوں کو بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی شرک پور شریف کا غلام رکھے، صحابہ کا بھی غلام رکھے، اور اہل بیت کا بھی محب رکھے. وآخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین مکرم، ابھی آستان عالیہ کرم والا شریف کے اس درگاہ کے شہزادے ایکس وزیر جناب حضور قبلہ علیہ نبی اولاد علی شہزادہ آل طہار جناب قبلہ پیر سید سمسام علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ یہی بیان فرما رہے تھے. الحمدللہ ہمیں آستانہ عالیہ شرف الشریف سے یہی فیضان اور حکم ملا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. ہاتھ اٹھائیں، کہہ دیں سبحان اللہ. ایک آنکھ اگر اہل بیت ہے تو ایک آنکھ صحابہ ہے. اگر جسم ہمارا جناب صحابہ ہے تو جناب روح ہماری اہل بیت ہے. تو یہ لازم و ملزوم محبتیں ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے کہ آستانہ عالیہ شرف الشریف کے اس عظیم الشان 100 سالہ اور مبارک کی تقریب سعید کے اندر ہم حاضر ہیں. اور ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے سامنے کئی مشائخ جلوہ فرما ہیں، علماء جلوہ فرما ہیں، سادات کرام جلوہ فرما ہیں، اور مشائخ کی جرمٹ میں آستانہ عالیہ شرف الشریف کے فیضان کے قاسم اور امین صاحبزادہ والا شان اور زیب سجادہ اور آستانہ عالیہ کی زینت و شان صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ میاں عزیز الدین نقشبندی مجددی شرپوری دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما ہیں. اور آپ زیارت کر رہے ہیں، ذرا سکرین پہ دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. ہمارے مرشد کریم جو ہے اس وقت امریکہ سے براہ راست صدارت فرما رہے ہیں. ولی کامل آفتاب ولایت اور ہمارے مرشد کریم، ہماری روحوں کے مالک ولی کامل اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے دریا کے قاسم اور امین ہادی مرشد حضور قبلہ عالم صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ سکرین پہ آپ زیارت کر رہے ہیں. آپ امریکہ میں جلوہ فرما ہیں، لیکن آپ وہاں پہ الحمدللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ روحانی سرپرستی فرما رہے ہیں. مرشد کریم کی دیدار پر ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضور کے نام کو بلند کریں. حضور میاں صاحب ہمارے مرشد امریکہ میں بیٹھے ہیں. آپ کے یہ نعرے کی گونج تک پہنچے، ان کی نظر پڑ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ شرف الشریف آپ زیارت کر رہے ہیں. حضور قبلہ آفتاب ولایت ولی کامل حضور قبلہ میاں صاحب امریکہ سے براہ راست سکرین پہ ہیں، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. ARYQ TV کے ہمارے انتہائی مکرم محترم حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ پاک انہیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے.
سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ARYQ ٹی وی کے قافلہ سالار جناب محترم محمد عامر فیاضی صاحب، ہمارے پنجاب کے جناب محترم عزت مآب ظہیر احمد صاحب، اور ہمارے قافلے کے روح رواں اور حضور قبلہ میاں صاحب کے سے بے پناہ محبت کرنے والے خلیل اہل سنت جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب جلوہ فرما ہیں، اور خاص طور پہ ایک ہستی جس سے میرے مرشد کریم محبت کرتے ہیں، حضور قبلہ میاں صاحب جب بھی لاہور جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ رائے ونڈ روڈ کچی کوٹھی پر حضور قبلہ پیکر محبت اور اس آستانہ کے مقبول بارگاہ جناب الحاج میاں محمد جمیل صاحب صدر انجمن آرائیاں پنجاب، پچھلے دنوں ان کا بیٹا عرس پہ تھا، آج میاں نوید ایڈوکیٹ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ میں حضور قبلہ میاں محمد جمیل صاحب کے صاحبزادے کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اس خوش نصیب کو جو حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان زینت آستانہ عالیہ شرف شریف حضور قبلہ صاحبزادہ پیر میاں محمد عزیز الدین نقشبندی مجددی دامت برکات القدسیہ کی سنگت میں رہتے ہیں، ہر وقت ان کے قدموں میں رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ انتہائی مکرم جناب محمد فیصل عباسی صاحب تشریف لائیں، ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ انشاءاللہ تھوڑے لمحات باقی ہیں، انشاءاللہ حضور قبلہ میاں صاحب کا نورانی خطاب ہونے والا ہے، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا
ماشاءاللہ آپ تمام احباب خوش قسمت ہیں کہ اپنے مرشد گرامی کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ عرس پاک میں بھی ہم سب حاضر ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حاضری کے لیے فخر السادات جناب محترم المقام ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب تشریف لا کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ایک محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ شرک پور شریف، حضور قبلہ عالم الحاج الحافظ القاری صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب زیب سجادہ نشین آستان عالیہ شرک پور شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لائق صد اعزاز عالی مرتبت مخدوم و محترم حضرت صاحبزادہ حافظ میاں محمد ابو بکر صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ شرک پور شریف، زینت محفل حضرت صاحبزادہ میاں عزیز الدین صاحب زینت آستانہ شرک پور شریف، مشائخ و سادات کرام، حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ امر بہت اعزاز اور سعادت کا باعث ہے کہ حضرت اعلیٰ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس کی ان اختتامی بابرکت ساعتوں میں مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ میں عرس شریف کے ان عظیم الشان اور وسیع اہتمام و انصرام پر حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب اور آپ کے لخت جگر صاحبزادہ میاں عزیز الدین صاحب کو ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ ریسنٹ پاسٹ میں، ماضی قریب میں، وہ ہستیاں اور وہ شخصیات جنہوں نے اس خطے میں ترویج دین اور احیاء سنت کے حوالے سے تاریخ ساز خدمات سر انجام دیں، ان میں قطب دورہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی ہمیشہ سربلند اور فروزہ رہے گا۔ آپ کے اوائل دور کے خلفاء جن کا تذکرہ بہت معروف ہے، حضرت پیر صاحب کرما والا شریف، حضرت پیر صاحب کیلے والا شریف، لیکن آپ کے جو اختتامی دور کے خلفاء ہیں اس میں ایک بہت بلند نام حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر صاحب بیر بلوی کا ہے۔ آپ جدید دانشگاہوں سے تعلیم یافتہ تھے، اس عہد میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی میں انہوں نے تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ ان کی طبیعت میں ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی، جس کا علاج
जदीद दानिशगाहों के पास ना था। और मौलाना रूम की बारगाह में भी इकबाल जब हाजिर हुए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जदीद तालीम पढ़ पढ़ कर उसके कमाल को पहुंच चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर का इस्तिराब ख़त्म नहीं हुआ। तो पीर रूमी ने कहा था कि इल्म रा बर्तन जनी मारे बवद, वो इल्म जो तेरे दिल की दुनिया को आबाद ना करे, जो तेरे मन को रोशन ना करे, वो तेरा दोस्त नहीं है। इल्म रा बर दिल जनी जारे बवद, वो इल्म जिससे तेरी दुनिया और तेरे दिल की नगर आबाद हो, उस इल्म की तलब कर। हजरत साहबजादा मियाँ मोहम्मद उमर बीर बलवी आप पेशावर से चले और शरकपुर शरीफ हाजिर हुए। वो लिखते हैं, उनकी मारूफ किताब इनकिलाबुल हकीकत फित तसव्वुफ व तरीक़त, हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके मलफूजात का जो खूबसूरत नक्शा अगर किसी ने देखना हो तो वो उस किताब में देखे। बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि करामाती कोहर इतना गालिब आया कि आपकी शख्सियत का इल्मी पैराया नजर से ओझल हो गया। हजरत बीर बलवी फरमाते हैं कि मियाँ साहब अपने मकान पे, अपने आस्थान पे तशरीफ फरमा थे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आप कुतुब की तरफ रुख करके तशरीफ फरमा थे। चंद तालिब इल्म सामने बैठे हुए थे। मवाहिबुर रहमान तफसीर आपके सामने खुली हुई थी और शरह इनाया जो हिदाया की शरह है वो तालिब इल्मों के सामने आपने रखी हुई थी। और साहबजादा साहब तबसरा करते हैं कि अवाइल दौर के ये तालिब इल्म हिदाया या इनाया के बारे में क्या जान सकते हैं और क्या उनकी सतह थी कि वो इसके बारे में कुछ पूछते। लेकिन बात वो ये करना चाहते हैं कि अपने दौर का वो कुतुब, अपने दौर की वो अजीमुल मर्तबत हस्ती इस कदर सादगी के साथ तालिब इल्मों में जलवा आ रहा थी और उनको तफसीर और हदीस के उलूम सिखा रही थी। और आपके मलफूजात में उन्होंने लिखा कि वो रोब और वो जलाल था हजरत मियाँ साहब की शख्सियत में कि कोई शख्स एक खास हद से आगे बढ़ नहीं सकता था। ये कमाल है, ये अता है हजरत मियाँ साहब की अपने खानवादे के लिए, अपनी दरगाह के लिए, अपने आस्ताने के लिए कि बड़े से बड़ा कोई मुतकब्बिर शख्स भी आए तो हजरत मियाँ साहब और आपके सज्जादगान और आपके खानवादे के आगे एक खास सतह और एक खास हद से आगे बढ़ नहीं सकता। और वो कहते हैं कि हजरत मियाँ साहब का जमाल ऐसा था, हजरत मियाँ साहब की खूबी ऐसी थी, आपका हुस्नो कमाल ऐसा था, आपका जमाल ऐसा था कि अगर कोई अपनाइयत से आता, कोई मोहब्बत से आता तो वो आगे से हटने की जसारत और हिम्मत ही नहीं कर पाता था। जलाल किसी को एक खास हद से आगे बढ़ने नहीं देता था और जमाल किसी को आगे से हटने नहीं देता था। और फिर वो कहते हैं कि मैंने ये मनाजिर और मज़ाहिर देखे और मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी कुतुब दौरा आपने अपनी दरगाह के उसलूब में उस इल्मी रिवायत को बाकी और जारी रखा जिसमें दरगाह और उसके पहलू में दर्सगाह हमेशा मौजूद रही। इस खानकाह के जो औसाफ और कमालात हैं उसमें यकीनन इत्तिबाए शरीयत और अहयाए सुन्नत ये वो अजीम मंशूर हैं जिसके सबब इस खानकाह को, इस खानवादे को ना सिर्फ इस खित्ते में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे बर्र सगीर में हमेशा एक तफव्वुक मुयस्सर रहा। बिलाशुबा इस खित्ते के ज़र्रात में वो रोशनी है कि आफताब की किरणें इसके आगे मांद पड़ जाती हैं। बिलाशुबा
اس خانوادے اور اس خانقاہ کے جو کمالات ہیں اس کے آگے کوئی اور صاحب کرامت ٹھہر نہیں سکتا. لیکن میں یہ ضرور جہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مینجمنٹ اور وہ ایڈمنسٹریشن جو اس نقش بندی اور مجددی خانقاہ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس خانوادے کے لیے خاص کیا ہے، اس گھر کے لیے خاص کیا ہے. اور جہاں پر جو تزکیہ اور طہارت کے علوم ہیں اور جو تربیت کے پہلو ہیں جو خاص ہیں خانقاہ کے لیے، جس کو آج ہماری خانقاہیں اور خانوادے نظروں سے اوجھل کر رہے ہیں، بحمدہ تعالی اس کا پورا التزام اور اہتمام آج بھی اس خانقاہ میں، اس درگاہ میں اور اس آستانے میں پوری طرح موجود ہے. اور جو بات کی حضرت صاحبزادہ عمر بیر بلوی نے کہ کسی کا جلال حضرت میاں صاحب کے آگے ایک خاص حد سے کسی کو بڑھنے نہیں دیتا، اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو حضرت اقبال کی دیکھ سکتے ہیں، سر محمد شفیع کی دیکھ سکتے ہیں، جو جنگ عظیم اول میں انگریزوں کی دعا کے لیے حاضر ہوئے لیکن ان کو اپنا مدعا بیان کرنے کی جرت نہ ہو سکی، اور اقبال متعدد بار حاضر ہوئے لیکن بالآخر جب شرف بارجابی میسر آیا تو پکار اٹھے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میری ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. میں شکر گزار ہوں حضرت صاحبزادہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہنے کا کچھ موقع میسر کیا. میرے الفاظوں میں اور میرے خیالات میں ایک ہیبت طاری ہے اس آستان کی، اس لیے کہ میں تیسری یا چوتھی نسل ہے میری اس خانوادے کے ساتھ نسبت اور محبت کی، اور میرے جد اعلیٰ حضرت میاں صاحب شرک پوری کے فیض یافتہ اور ان کے خلفاء میں سے تھے. اور میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت میاں صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اوصاف و کمالات، آپ کی محبت، جس نے ایک مرتبہ ان کو دیکھ لیا، اور اس خانوادے کی محبت جس کے دل میں ایک مرتبہ اتر گئی، نسلیں گزر سکتی ہیں، زمانے بیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس در کی محبت سے اعراض نہیں کر سکتا، اور اس کے خاندان سے، اس کے خون سے، اس کی نسل سے حضرت میاں صاحب کی محبت کبھی جا نہیں سکتی. یہ وہ عظیم آستانہ ہے. میاں صاحب وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے کسی کی طرف ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لی پھر اس کی کایا پلٹ دی. انہوں نے بر صغیر کے اندر جو عظیم سماجی انقلاب ان صوفیہ کی وجہ سے اور ان سلاسل کی وجہ سے رونما ہوا، اس میں آپ کا اور آپ کے خانوادے کا ایک بڑا لیڈنگ رول ہے، ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے، جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. اور ہم اس کردار کو، اس فکر کو، اس جادہ رحمت کو خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں. احسان ہے یہ اولیاء